یہ کشمیر اور ادھر ادھر کے سارے معاملات کو ون سائڈ پہ کر کے صرف آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ کتنی مشکلات سے گزر رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے میم آپ کا؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ میم میرا آج کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو پاکستان کی سچویشن کافی خراب نظر آتی ہے ہم لوگوں کو۔ دبئی اینڈ سعودیہ بھی بول رہا ہے کہ آپ کشمیر کے معاملات کو چھوڑ کر اپنے ملک پر توجہ دیں، جہاں پر پیٹرول کہہ لیں گے 35 روپے لیٹر ہو چکا ہے۔ تو اب بیرون ملک بھی پاکستان کو سجیسٹ کر رہے ہیں، تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ آف کورس ڈیفینیٹلی پاکستان کی ہی معاملات کو زیادہ بیٹر کرنا چاہیے، کیونکہ جتنے ماحول یہاں پہ مہنگائی کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے، مڈل کلاس لوگوں پہ بہت افیکٹ کر رہی ہے یہ مہنگائی۔ اور ہمارے پاکستانی ایک تو یہ سبھی پولیٹکس نے تماشا بنا کر رکھا ہوا ہے ہماری کنٹری کو۔ فرسٹ آف آل یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم مڈل کلاس لوگ کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی ہمیں اپنی کنٹری کے میٹرز کو دیکھنا چاہیے۔ یہ کشمیر اور ادھر ادھر کے سارے معاملات کو ون سائڈ پہ کر کے صرف آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ کتنی مشکلات سے گزر رہا ہے، لیکن یہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنی پولیٹکس کی پڑی ہوئی ہے، دوسرے لیولز کے جو میٹرز ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جو عام بندہ کیسے اپنی زندگی سروائیو کر رہا ہے یہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو میری یہ جتنے بھی پولیٹکس ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اپنے پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں، جو لوگ ہم اتنی مشکل سے سروائیو کر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ میم لاسٹ کویسچن میرا یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں، آپ نے کہا کہ مڈل کلاس لوگ بھی یہاں پر محفوظ مطلب کہ ان کو پراپر کھانا وغیرہ نہیں مل رہا، لیکن ہمارے الیکشنز قریب آ رہے ہیں، تو الیکشنز قریب جب بھی آتے ہیں ہمارے پولیٹیشنز کے پاس صرف 2 بات ہوتی ہے، ایک کشمیر اور ایک انڈیا۔ تو اس کے علاوہ آپ ان کو کیا سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اور بھی مدعے ہیں پاکستان میں؟ یہ تو ہم جتنا مرضی کھپ لیں، ہمارے پولیٹکس کو کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے صرف اپنے آپ کو پرومینیٹ کرنے کے لیے یہ کشمیر کا ایشو بنایا۔ آج تک سولو تو یہ کسی سے بھی نہیں ہو سکا، اور نہ ہی یہ سولو کر سکتے ہی ہیں، کیونکہ ان کے پاس اور کسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سب لٹیرے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے صرف اپنی پاکٹس بھرنی ہوتی ہیں، تو یہ ان کے پاس اور ٹاپک کو، تو اگر یہ کوئی اور ٹاپک کے اوپر پاکستان کے میٹرز کو دیکھیں گے تو ان کو ڈیفینیٹلی وہ سولو کرنے پڑیں گے، لیکن یہ صرف سپیچ کی حد تک ہے۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، یہ ہم لوگوں کو ہی نکلنا چاہیے، ہم لوگوں کو ہی اس کے بارے میں آواز اٹھانی پڑے گی، ادروائز یہاں پہ کوئی حال نہیں ہے۔ آپ کس کو ووٹ کاسٹ کرنے والی ہے، کشمیر والوں کو یا جو انڈیا کو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے کشمیر ایک الگ میٹر ہے، لیکن جو ہماری اس ٹائم پاکستان کی جو سچویشن چل رہی ہے اس کو لے کر میں تو فی الوقت صرف اپنے پاکستان کے اندرونی حالات کو کروں گی، نہ کہ میں کشمیر اور انڈیا کے کمپٹیشن کو امپورٹنس نہیں دوں گی۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر آپ کا؟ الحمدللہ۔ سر میرا آج کا سوال یہ کہ اگر ہم بات کریں اس وقت دبئی کی کہہ لیں یا سعودیہ کی کہہ لیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کشمیر کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہو گیا، ان کو آزاد کر دیں، اور آپ کے ملک میں جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں 35 روپے پھر سے بڑھ گئی، اس پہ توجہ دیں۔ تو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ بیرونی ملک بھی پاکستان کو نصیحتیں کرنا شروع ہوئے ہیں؟ بیرونی ملکوں کو کیا تکلیف ہے کہ وہ نصیحتیں کر رہے ہیں؟ بیرونی ملک جب پھنس جاتے ہیں تو ہم سے ہڈے مانگ رہے ہوتے ہیں، یہی بیرونی ملک ہیں، یہی جو آس پاس اب ہمارے برے حالات ہیں نا اس لیے بول رہے ہیں، یہی وہ ہیں جو ہمارے ترلے کر رہے ہوتے ہیں ہم سے بزنس کرو، ہمیں دو۔ ہم جس پورٹ پر ہیں، جس پلیس پر کھڑے ہیں، یعنی کہ پاکستان جس پلیس پر، انڈیا سب سے بڑی مارکیٹ ہے چائنا کے بعد، ہمارے اوپر سے یا ہمارے سمندری راستوں سے گزر کے سب کو جانا پڑتا ہے، اس لیے ہمیں صلاحیں دینی، ان کو پتہ ہے ٹیکس تو دینا ہی پڑے گا، کسی نہ کسی طریقے تو بچے۔ آپ اپنے معاملے سے اگر سعودی عرب جو کہہ رہی ہے تو سعودی عرب کو آپ کہیں نا کہ 100 سالہ معاہدہ ختم ہونے والا ہے، آپ ترکی کو سعودی عرب دو، وہ والا معاہدہ تو پورا کرو۔ آپ دوسروں کو معاہدے سنا رہے ہو، اور کون کہہ رہے ہیں؟ اور ساتھ میں دبئی بھی کہہ رہا ہے۔ تو دبئی کہہ رہا ہے، تو دبئی کا تو اپنا سرپیٹ لگی ہوئی ہے، وہ کبھی برج خلیفہ کی طرف سے لڑ رہے ہیں، تو کبھی جو نئی مارکیٹ بنانی ہے ان کا تو اپنا نہیں سیٹ ہو رہا ہے۔ دبئی میں آج پاکستانی واپس آ جائیں تو دبئی میں کام کرنے والا کون رہے گا؟ دبئی میں ہے کون؟ یہ صرف باتیں کرنے، پاکستان کے معنی برے حالات ہیں تو انشاءاللہ صحیح بھی ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسی قومیں ہیں کہ ہیں مسلمان کنٹریز ہے، لیکن جب ہمارے برے حالات آتے ہیں تو ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، اچھے جب ہمارے اچھے حالات ہیں تو جی بڑے اچھے ہیں، یہ ہے وہ۔ تو انشاءاللہ خان آنے والا ہے، امید تو یہی ہے کہ گیا بھی وہی امید گئی ہے، ود ان 5 ایئرز ہم ایسا سٹینڈ کریں گے کہ یہی دبئی کہے گا ہم سے بزنس کرو، یہی کہے گا یار آپ کا مسئلہ آپ جیسے مرضی حل کرو۔ یہ بس وقتی طور پہ، یہ مسلمان کنٹری نا، ہم بھی یہ بھی مسلمان، سعودی عرب مسلمان کنٹری نا مانتے ہیں، ہمارا سب سے امپورٹنٹ کنٹری اگر دیکھیں تو سعودی عرب ہے مکہ مدینہ کی وجہ سے۔ تو ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یار کشمیر مسلمانوں کے حق میں ہونا چاہیے انڈیا کے اگینسٹ، لیکن کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اپنی انہوں نے مارکیٹ دیکھنی، یہ سب بزنس ہے۔ اب جب ہم پیسہ کمائیں گے تو یہ دیکھنا کشمیر کا کیا، یہ ان کی اوقات نہیں کہ لاہور کی بات کر سکیں۔
جو پیٹرول 35 روپے کہہ لیں کہ لیٹر ہو چکا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پیٹرول پھر سے افورڈیبل کیا کرے عوام؟ یہ بالکل ہے بات, یہ آپ بالکل یہ پوائنٹ بنتا ہے کہ یار پاکستان میں غربت اس وقت بہت زیادہ ہے, اور دیکھیں کمانے والا بھی کوئی نہیں صاحب بنا ہوا, آپ کے پاس ڈگری لے کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس سے قسم اللہ کہ آپ اگر ہسٹری پڑھیں پاکستان کی تو اس سے برے حالات پاکستان جھیل چکا ہے. بنگلہ دیش کے الگ ہونے کے بعد پاکستان کو کنگلا دیش کہا جاتا تھا جب بنگلہ دیش الگ ہوا, لیکن پاکستان نے دیکھو پھر سروائیو کیا تھا نا, اب بھی کرے گا. ایک اچھا لیڈر مل گیا تو انشاءاللہ آپ بھی ادھر ہیں میں بھی ادھر ہوں, صرف ود ان 5 ایئر ہم بیک اپ کریں گے, انشاءاللہ کریں گے. تھینک یو سو مچ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کا؟ الحمدللہ. سر میرا آج کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں اس وقت سعودیہ کی اور دبئی کی, تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کشمیر کا مسئلہ جو ہے نا اس کو چھوڑ دیں, پاکستان کو کہہ رہے ہیں, اور پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو 35 روپے لیٹر پیٹرول ہو چکا ہے. تو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے مسئلوں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں, دوسرے ممالک بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہے, اور ہمارے یہاں پہ پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھی ہوئی ہیں؟ جی اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں کشمیر کو واقعی چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے تو ہم مطلب کہ انڈیا اور پاکستان میں کافی ساری جنگیں ہو چکی ہیں اس بارے میں, اور کافی سارا اس پہ سرمایہ خرچ ہو چکا ہے. تو اس لیے ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ ہمیں پڑھائی پر, تعلیم پر اور صحت پر پیسہ لگانا چاہیے تاکہ ملک ترقی کر سکے, آگے بڑھ سکے ہم. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جرمن میں جب جنگ ہوئی تھی تو پاکستان نے انہیں 12 کروڑ روپے کا قرض دیا تھا, تو آج جرمنی کتنے آ گیا ہے ہم سے. تو اس لیے ہمیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے کشمیر کو, اور پاکستان کو آگے بڑھانا چاہیے. تو پاکستان کیسے آگے بڑھے گا؟ یہاں پر پیٹرول 35 روپے لیٹر ہوا پڑا ہے, اوپر سے کہہ لیں کہ 4800 کی آٹے کی بوری مل رہی ہے. کس طرح سے اسٹیبل ہوگا؟ ہمارے جو حکمران ہیں وہ تو ان کی تو آپس کی پرابلم سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہے ہیں, تو ان کو نہ بیرونی ملکوں سے کچھ لینا ہے نہ اپنے ہی ملک سے کچھ لینا ہے. جی آپ دیکھیں نا کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں تو وہ تو آپس میں مطلب کہ جیسے بھی وہ عوام لڑ رہی ہے آپس میں, وہ کہہ رہے کہ نہیں عمران خان ہے, وہ کہہ رہے کہ نواز شریف دوبارہ ہے, تو عوام ایک دوسرے کے ساتھ لڑی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ عوام کو اپنے لیے آواز اٹھانی چاہیے, سیاستدانوں کو چھوڑیں, وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ یہ ساری پریشانی ملک سے ختم ہو سکے. تو عوام کیسے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے؟ عوام کو تو کوئی مطلب کہ عوام بالکل زیرو ہوئی پڑی ہے, عوام بس کہہ رہے کہ ٹھیک ہے جس نے آنا ہے آج ہو, مطلب کہ ملک بیڑا غرق ہو چکا ہے. جی آپ دیکھیں نا کہ جیسے کوئی اور سیاستدان آتا ہے تو وہ کسی بڑے آدمی کو تھوڑا سا اس کی جیب گرم کر دیتا ہے, تو وہ کچھ ساتھیوں کو جمع کر لیتے ہیں, وہ ان کے اندر ڈال دیتے ہیں, ان کی جیب کے اندر جیب گرم کر دیتا ہے. تو پھر اس طرح کیسے ہو سکے گا جب تک عوام انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک کا کیا حال ہو رہا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا حال سری لنکا جیسا ہو, تو ایک اسلامی ممالک ہے, تو اس لیے ہمیں اسلام کے جو اصول اور قوانین ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. سری لنکا بھی پہلے دیکھیں ڈیفالٹ ہوا تھا, اس کے بعد اس کی فائنینشیل کرائسس چلی, لیکن اب اس نے بھی بہت اسٹیبل کر لیا. ہاں جی. تو ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہم تو بالکل بھی ٹھیک چل رہے ہیں تھوڑا سا. تو اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ عوام ہیں, آپ عوام میں آتے ہیں, آپ کا حق بنتا ہے, آپ سوال کر سکتے ہیں. جی کر سکتا ہوں, لیکن فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, اگر کوئی سنتا ہی نہیں ہے تو کیا کریں. یہ بھی بات ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر کو پن کر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ علی حسن. علی, میرے سوال یہ کہ اگر پاکستان کی سچویشن دیکھی جائے تو کافی خراب ہم لوگوں کو نظر آتی ہے. ریسنٹلی دبئی اینڈ جو کہہ لیں کہ سعودیہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کشمیر کے معاملات کو چھوڑ کر اپنے ملک پر توجہ دیں جہاں پر پیٹرول 35 روپے لیٹر ہو چکا ہے. تو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے پاکستان کو؟ 35 روپے انکریز ہوئی ہے پرائز. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہی تیل یہ لوگ رشیا سے لیتے, جو عمران خان نے پوائنٹ آف ویو اٹھایا تھا, اس بات پر اگر ایگری ہوتے تو شاید پاکستان میں پیٹرول کا ریٹ 130 کے راؤنڈ باؤٹ ہوتا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ رشیا میں پیٹرول ہمیں سستا دے گا. دوسری بات, جو کچھ بھی ملک کے حالات کے بارے میں اگر ہم دیکھا جائے, جو کچھ بھی کہیں یہ صرف سیاست کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے سارا. پولیٹیشین آپس میں لڑ مر رہے ہیں. ہمیں اس وقت یہی نہیں منتخب ہو پا رہا کہ سید نقوی ہی جو ہے وہ ہمارا وزیر اعظم ہے, کہ ابھی بھی کوئی اور گنجائش ہے کسی اور کے اندر. ٹھیک ہے, اس بارے میں اگر ہم بات کریں تو پولیٹیشینس کی وجہ سے ہمارا ملک بہت نیچے جائی جا رہا ہے. آلریڈی جا چکا ہے. آپ نے ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس کے اندر لوگ 10 کلو کے آٹے کے تھیلے کے پیچھے اتنا لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, باہر کی عوام ٹھیک ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے رو رہی ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ہے؟ صرف پاکستان کی سیاست.
صرف سیٹ کی لڑائی ہے, مجھے بٹھایا جائے, اسے بٹھایا جائے. عمران خان کو اگر لایا گیا تھا تو کسی پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے ہی لایا گیا تھا. اگر یوتھ نے اس کے اندر قدم بڑھایا تھا, یوتھ کو سپورٹ کرنی چاہیے تھی نا, انہوں نے یوتھ کو سپورٹ نہیں کی, جو کہ بہت غلط بات ہے. ٹھیک ہے, عمران خان کے 4 سال بھی نہیں انہوں نے پورے ہونے دیا, اس بیچارے کو کرسی سے اتار دیا. اب گرفتاری ہے زمان پارک میں, پتہ نہیں کیا کیا اب ہو رہا ہے. اس ملک کا تو اللہ ہی حافظ ہے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں. جیسے الیکشنز قریب آتے ہیں ہم کشمیر کا ایشو چھیڑ لیتے ہیں یہاں میں انڈیا کے تاکہ ووٹ. الیکشن قریب آنا تو ایک بہت دور کی بات ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا کشمیر کا مسئلہ چھیڑ لیتے ہیں, سب سے پہلے تو یہ ہمارے دروازہ چھیڑتے ہیں, لفافہ لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم پہ مہر لگاؤ, ہمیں جتواؤ. یہ کیا ہے, یہ کہاں کا قانون ہے؟ چلیں آپ بھی مجھے بتائیں. یہ پاکستان کا قانون ہے کیونکہ پاکستان میں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ پاکستان کا قانون ہے نا, کس نے بنایا؟ آپ نے, ہم میں سے کسی نے بنایا نا. کیا ہے جی, رشوت دو, مہر لگواؤ, بندے کو 5 سال کے بعد ہی اس بندے نے نظر آنا ہے آپ کو. الیکشن کے دنوں میں بریانیاں بانٹی جا رہی ہیں, اسٹیج لگائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, مجمع آ رہا ہے, جلسے کیے جا رہے ہیں, ڈی جے لگایا جا رہا ہے, اینی تھنگ ایلس جو بھی ہے. لیکن باقی ملک کے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں, میں کیا کہہ سکتا ہوں. غریب سے غریب ہوئی جاتا ہے, امیر سے امیر ہوئی جا رہا ہے. ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے. جی, تھینک یو سو مچ سر. اللہ حافظ.